میں رک جائیں یا پھر اس کو چھوڑ کر وہاں سے نکل جائیں. انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ہمیں اس ماحول سے نکلنا پڑے گا. جب اس ماحول سے نکلیں گے تو ہم اپنا ایمان بچا پائیں گے. تو رزلٹ کیا آیا؟ وہ جو ہے گھر سے نکلے, جب جا رہے تھے تو ایک چرواہا ملا. چرواہا نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ وہ 6 لوگ تھے, تو وہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ایسے ایسے معاملات ہیں, ہمارا جو بادشاہ ہے وہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان کو چھوڑ دو اور میرے ایمان پہ آ جاؤ. تو ہم اس کے ایمان کو نہیں مانیں گے, ہم اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کا شہر ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اپنا مال ہم نے چھوڑ دیا, بیوی چھوڑ دیا, بچے چھوڑ دیے. تو چرواہے نے کہا ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. تو چرواہے نے وہ بکریاں چھوڑ دی اور اللہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ چل پڑے, اور جا کر ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی. یہ غار کیا ہے؟ یہ اصحاب کہف کا مطلب ہی غار ہے. اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر اپنے قرآن میں کیا ہے, اور بزرگان دین فرماتے ہیں وہ کتا بھی جو ہے وہ جنت میں جائے گا. کس بنیاد پر؟ کتنے نماز پڑھی, کتنے حج کیے, کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. صحبت کی بنا پر, کیونکہ یہ ان کے ساتھ تھا, اس لیے یہ یہاں بھی ساتھ ہے اور وہاں بھی ساتھ رہے گا. تو یہ کتنی بڑی اللہ نے فضل فرمایا. ساتھ رہنے کا کتنا بڑا فضل ہے. کس بات کی گارنٹی مل رہی ہے؟ اللہ اکبر, جنت کی گارنٹی, رضی اللہ تعالی عنہ کی گارنٹی ان صحابی کو ملی. اور جو کونوا مع صادقین ہے, جو ان لوگوں کے ساتھ ہے جس کا راستہ اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے, وہ بھلے وہ عمل کرے نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب عطا فرمائے گا. اور وہ ثواب کیا ہے؟ وہ جنت ہے. اور اس کی دوسری مثال, سب سے پہلے جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے کس کو اٹھا رہے؟ عابد جو عبادت کرتے تھے, وہ اٹھو. عابد اٹھیں گے. وہ عابد, وہ حافظ جنہوں نے حفظ کیا تھا قرآن کو, کہاں ہیں وہ اٹھے جائیں گے. اس کے بعد اٹھایا جائے گا ان لوگوں کو جو عالم تھے, اور اسی طرح سخی کو اٹھایا جائے اور پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے کیا کیا؟ اللہ ہم تو آپ کی دین کے. اور شہید, یہ وہ درجہ ہے جس نے اپنی جان دے دی, جس نے اپنا مال دے دیا, جس نے اپنے عمریں لگا دی. اللہ ایک سوال کرے گا, یہ تم نے یہ کس کے لیے کیا؟ اللہ آپ نہیں, اگر تم کرتے تو تمہارے دل کے اندر میری محبت ہوتی, تو تم نے دل سے نہیں کہ تم تو دنیا کے لیے کر رہے تھے. یہ حافظ ہوں, میں عابد ہوں, میں بڑا نمازی ہوں, میں بڑا جو ہے شہید ہوں, تو ہم نے تمہارا ڈنکا دنیا میں بجوا دیا. اب یہاں پہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ تمہارا دل جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. تو کیا کہیں گے؟ ان کو کہاں ڈال دو؟ جہنم میں ڈال دو, اونگے منہ ڈال دو. ابھی حساب کتاب نہیں ہو رہا. اور اٹھائیں گے. اب وہ لوگ کہاں ہیں جو ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے صرف میرے لیے؟ وہ ملتے تھے ایک دوسرے سے صرف میرے لیے, کیونکہ یہ دل, کسی کو نہیں پتا ہم یہاں پر کیوں آئے ہوئے, لیکن دل کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ محبت کی بنا پر آئے ہوئے ہیں. ورنہ باپ اولاد کے پاس نہیں جاتا محبت نہیں آواز لگائے, کوئی نہیں آ رہا. یہ محبت کس لیے ہے؟ یہاں پر کیا ملنا ہے؟ کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کی محبت. ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت ہوگی. یہ محبت اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے, ورنہ ہم کبھی نہیں آتے. یہ دلیل ہے اس بات کی, گو بہت معمولی صحیح. اللہ ایسے محبت کرنے والوں کو کہیں گے اٹھو اور میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ. کس عمل کی بنا پر؟ صرف یہ محبت کی بنا پر, صرف یہ صحبت کی بنا پر. ہم اور آپ اس چیز کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع صادقین. تم کس کے ساتھ ہو؟ تو مجھ سے آگے پوچھا نا میرے ساتھ تو نہیں ہے. وہ جا کے تبلیغ والے نے پوچھا تھا میرے ساتھ تو نہیں ہے. وہ فلاں سے پوچھا یار میرے ساتھ تو نہیں ہے. تو کس کے ساتھ ہو؟ تو جواب نہیں بن پائے گا, کیونکہ نام ہی نہیں ہے تمہارا تو اس لسٹ میں نام ہی نہیں ہے. ہوتا تو تم ان کے ساتھ ہوتے ہو, گواہی دیتے, ہاں بھائی یہ تو میرے ساتھ تھا. یہی عرض کر رہا ہوں, ان گواہی کو کون اللہ لے گا؟ اللہ جانتا ہے. اس لیے اس عمل کو خدا کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, معمولی مت سمجھنا.
یہ وہ عمل ہے جو کتے کو بھی جنت میں لے جائے گا. ہم تو اللہ کا شکر ہے نبی کی امتی ہیں. یہ باتیں میں آپ کو چیلنجنگ کر کے کہہ رہا ہوں نا, کیوں قرآن کہہ رہا ہے, حدیث کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں کتے سے کیا تعلق جنت پہ جانے کا؟ اور جو تعلق نہیں رکھتے, جو اللہ والوں سے, اہل اللہ سے تعلق نہیں رکھتے, جو اللہ کے لیے ایک دوسرے تعلق نہیں رکھتے, وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی کیوں نہ ہو, وہ جہنم میں جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ والد ہے, اتنا بڑا درجہ ہے, لیکن وہ صرف کیونکہ اللہ کے لیے تعلق نہیں تھا تو وہ جہنم میں بھیجا جائیں گے. نوح علیہ السلام کی اولاد سے زیادہ محبت کس کو ہوتی ہے؟ لیکن اولاد کو محبت دی تھی اللہ کے لیے ان کے نبی سے. تو نوح علیہ السلام کی اولاد کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی. لوط علیہ السلام پیغمبر, ان کی بیوی جہنم. کیوں؟ کیونکہ لوط علیہ السلام سے ان کا کوئی روحانی تعلق نہیں تھا, اللہ کے لیے نہیں تھا. گو بیوی تھی, گو بیٹا ہے, گو باپ ہے میرا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جہنم میں ڈالے جائیں گے. کس بنیاد پر؟ میں بار بار عرض کر رہا ہوں, اسی بنیادوں پر فیصلے ہیں. جبکہ ابو طالب نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا کس نے؟ ابو طالب نے. محمد کا نام ہے کہ یہ ہمیشہ اس کی عزت بڑھتی چلی جائے. ابو جہل نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس کی جو خبر لے کر آئی جو لونڈی, ابو جہل نے اس کو آزاد کر دیا, اور اس کے لیے کیا کیا مٹھائیاں بانٹی, پتہ نہیں کیا کیا. لیکن تعلق کیونکہ اللہ کے لیے نہیں تھا, جہنم میں جائے گا.